بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی شب قدر کے بارے میں۔ لیل کے معنی ہیں شب یعنی رات کے ہیں، اور قدر کے معنی یہاں تقدیر کے بھی ہیں اور عظمت و شرف کے بھی ہیں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جب اللہ تقدیروں کے فیصلے لکھتا ہے، اور یہ وہی رات بھی ہے جب قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن پاک میں اسے سب سے افضل اور طاقتور رات کہا گیا ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ سورہ خاص اللہ نے لیلۃ القدر کے لیے اتاری، تو اسی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اس رات کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ نے ایک مکمل علیحدہ سورت صرف شب قدر کی اہمیت بیان کرنے کے لیے نازل کی۔ اس سورت میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ہم سے فرما رہا ہے کہ سب سے پہلی بات جو اس رات کو سب سے افضل رات بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس سے سب سے پہلی خاص بات جو ہمیں اس رات کے بارے میں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رات جو پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لائے تھے، وہ رات قدر کی رات تھی، یعنی لیلۃ القدر کی رات۔ اور پھر سورہ قدر کی دوسری آیت میں اللہ ہم سے فرما رہی ہیں، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو کوئی معمولی رات نہ سمجھو، کیونکہ اس رات اللہ نے تمام انسانیت پر اپنے فرشتوں کے ذریعے بھلائی اتاری تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی بھلائی؟ یہ بھلائی کہ اللہ نے اس رات ہمیں ہدایت کی روشنی دکھائی، اللہ نے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سیدھی راہ دکھائی۔ اس لیے اللہ ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ آپ اس رات کو باقی راتوں کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ ہدایت کی اس روشنی کی جانب چل پڑنا جس کا آغاز اللہ نے شب قدر میں کیا تھا، یعنی اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں 1000 مہینوں سے مراد صرف 83 سال اور 4 مہینے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے 1000 کا لفظ بڑی تعداد کا تصور دلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں پہلی دفعہ وہ کام ہوا تھا جو کبھی بھی کسی بھی انسانی تاریخ کے زمانے میں نہیں ہوا، یعنی اس سے پہلے نہ تو ہمیں بندگی کا سلیقہ تھا اور نہ ہی عبادتوں کا، تو اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کے ذریعے اس کے آداب سکھائے اور ہمیں تمام امتوں سے افضل امت کا درجہ دے دیا۔ اس لیے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس ایک رات نے نسلوں کی نسلیں بدل ڈالی، اور اسی لیے اس رات میں اللہ کے لیے کیا جانے والا ہر عمل باقی راتوں میں کیے جانے والے تمام اعمال سے افضل ہے۔ دوسری بات جو لیلۃ القدر کو باقی راتوں سے افضل بناتی ہے وہ ہے تقدیروں کا بدلنا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، اس رات ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہاں لیلۃ القدر کی بات کی جا رہی ہے، یعنی لیلۃ القدر باقی عام راتوں جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ تو قسمتوں کے بدلنے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اللہ اس رات سال بھر کے فیصلے سنا دیتا ہے اور ساری دنیا کی تقدیر اس فیصلوں کے لحاظ سے بدل دیتا ہے۔ تو دوسری بات جو اس رات کو خاص بناتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ رات سب سے بڑا موقع ہے اللہ سے اپنی تقدیر میں بھلائی مانگنے کا۔ یہ رات بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے، اور جن کو ملتی ہے ان کے نصیب روشن ہو جاتے ہیں اور وہ خوش نصیبوں میں ہو جاتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ رات کب آتی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں یہ کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ رمضان کی کون سی رات قدر کی رات ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی رمضان کا آخری عشرہ عبادت کرو، کیونکہ اس آخری عشرے میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اب اگر اللہ چاہتا تو کسی بھی ایک رات کو منتخب کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہیں سے آپ کی لگن اور محبت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔
اب ظاہر ہے جس کو طلب ہوگی اور جس کو محبت ہوگی وہی قدر کی رات تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا، اور جو جد و جہد کرے گا وہ آخری 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا۔ تو اللہ کو دین میں محنت کرنے والے بہت پسند ہوتے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ محنت کریں اور انہیں شب قدر نہ ملے؟ محنت سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ شب قدر کی رات کون سی عبادت زیادہ کی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہاں عبادت کے لیے کھڑا ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ عبادت زیادہ کی جائے جو کھڑے ہو کر کی جانے والی ہو۔ اور کھڑے ہو کر کی جانے والی کون سی عبادت ہے؟ سجدہ، نماز۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے آخری عشرے کی صرف طاق راتوں میں کچھ دیر کے لیے رات کو قیام کریں۔ آپ تہجد پڑھیں، اور جتنا قرآن آپ کو آتا ہے آپ تہجد کی نماز میں پڑھیں، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کا ذکر کریں، ڈھیروں دعائیں کریں، اور کچھ بھی مانگنے سے پہلے اپنے لیے بخشش مانگیں۔ ہمارے سارے کام ہی ہمارے گناہوں نے روکے ہوتے ہیں، تو جب بخشش مل جائے گی تو اللہ کا کن بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ رمضان دینے کا موقع دیا ہے تو اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ کیا پتا ہمیں اگلی دفعہ یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو بس دل سے نیت کر لیں کہ آپ نے رمضان کی ان آخری 10 راتوں میں اتنی لگن سے عبادت کرنی ہے کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو لیلۃ القدر کا گواہ بنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہ بند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، یعنی اپنی کمر کس لیتے تھے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے تھے اور دوسروں کو بھی جگاتے تھے، یعنی اتنے زور و شور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی کمر کس لینی ہے اپنی، اور اللہ کو راضی کر کے ہی دم لینا ہے۔ تو یہ تقدیروں کے بدلنے کی رات ہے، تو آپ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر التجائیں کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی بھی تقدیر بدل دے گا۔ اور جیسے یہ رات 1400 سال پہلے ہمارے لیے بھلائی اور بہتری لائی تھی، ویسے ہی یہ رات اب بھی ہم سب کے لیے بہت مبارک رات ثابت ہوگی انشاءاللہ۔